بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحم کے عزیز طلبہ، آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے ابتدا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 41 پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اس آیت کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا کہ اس مال کے 4 حصے مجاہدین کو دیے جائیں گے اور 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہوگا۔ یعنی کل مال کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے ہوگا، اور باقی 4 حصے اس غزوے میں شریک مجاہدین کے لیے ہوں گے۔ آیت نمبر 41 اس کا ترجمہ دیکھیں۔ وَعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انما غنمتم من شیئن، بس بے شک جو تمہیں مال غنیمت میں سے حاصل ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس میں سے 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کا، وَالْمَسَاكِين، اور مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لاؤ اللہ تعالی پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یعنی یوم بدر کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں آپس میں بھڑ گئیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 42 دیکھیے جی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم اس کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ کفار پرلے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، یعنی تم اوپر والی سطح پہ کھڑے تھے۔ ولو تواعدتم، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اس وعدے کے اندر تم البتہ اختلاف کرتے، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ لِيَهْلِكَ، تاکہ مرے، من وہ شخص، ہلاکا جو مر گیا، عن بینہ دلیل کے ساتھ مرے، وَيَحْيَا، اور جیے، من وہ شخص، حی عن بینہ جو جی رہا ہے دلیل کے ساتھ جیے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے نیچے۔ جب تم اس کنارے پر تھے اور وہ پرلے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم وعدہ کرتے تو البتہ اختلاف کرتے وعدے میں، یعنی وقت پر نہ پہنچتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ کام ہو کر رہنے والا ہے، تاکہ جو مرے دلیل کے ساتھ مرے اور جو جیے دلیل کے ساتھ جیے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ دلیل کے ساتھ مرنا یا جینا اسے معلوم ہونا چاہیے، جس کام میں وہ مرا ہے یا جی رہا ہے وہ کام حق تھا، حق پر وہ تھا مومن، اس وجہ سے اللہ نے کہا جو جی رہا ہے، یعنی جو غازی بن گیا، وہ بھی دلیل کے ساتھ جیے کہ میں نے اگر مارا ہے ان کو تو حق پر تھا، میں نے اس لیے مارا، اور اگر وہ مر گیا، شہید ہو گیا، تو اس سے بھی معلوم ہو کہ میں حق پر تھا، مجھے شہادت ملی ہے کامل۔ آگے دیکھیں جی آیت نمبر 43۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ رب العزت نے جب 313 کا مقابلہ ایک روایت کے مطابق 1000 سے، دوسری روایت کے مطابق 12,000 سے کروایا، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو فطری عمل یہ ہوتا ہے کہ بزدلی آ جاتی ہے کہ اتنے لوگوں کے ساتھ ہم لڑیں گے کیسے، تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر کفار کو بڑا تھوڑا سا دکھایا، یہ انعام کی اللہ نے کہا اس نعمت کو یاد کرو، اذ جب، یریکہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا، فی منامک، تمہارے خواب کے اندر، قلیلاً بہت تھوڑا،
ولو اراکہم، اور اگر وہ دکھاتا ان کفار کو کثیرا زیادہ، لفشلتم، تم بزدل ہو جاتے، ولتنازعتم فی الامر، اور تم اس جنگ کے معاملے میں جھگڑا کرتے، ولکن اللہ سلم، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جانتا ہے دلوں کے بھید۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو تمہارے خواب کے اندر تھوڑا دکھایا، اور اگر وہ تمہیں ان کی تعداد کو زیادہ دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس جنگ کے معاملے میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 44 دیکھیے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، یہ بات ہے جب کفار اور مومن جو ہے ان کا آمنا سامنا ہوا میدان جنگ کے اندر، یہ اس وقت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس دوسرے انعام کو یاد کیجئے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا تمہیں، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ملے آپس میں جھگڑے کرنے کے لیے، آمنے سامنے ہوئے، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ، تم تو تھوڑے تھے لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو دکھایا ان کی آنکھوں میں بہت تھوڑا، تمہاری تعداد بھی، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ کام ہو کر رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کو جو آپ کی تعداد تھی مومنوں کی، اس کو اور کم کر کے دکھایا تاکہ وہ پورے جذبے کے ساتھ آئیں، بعد میں بہانہ نہ کریں جی ہمیں تو تعداد زیادہ نظر آ رہی تھی، اس وجہ سے ہم جو ہے لڑ نہیں سکے، اور اسی طرح مومنوں کو کفار کی تعداد بہت تھوڑی دکھائی تاکہ مومن بزدل نہ ہو جائے، بلکہ مکمل طور پر پورے یقین کے ساتھ اور پوری ہمت اور جوش کے ساتھ لڑے، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ ہو کر رہنے والا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی جانب تمام کاموں کو لوٹنا ہے، تمام کاموں کا لوٹنا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، جب تم آمنے سامنے ہوئے تو اس نے تمہاری آنکھوں میں ان کفار کو تھوڑا دکھلایا، اور ان کفار کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ کام ہو کر رہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی جانب تمام کاموں کا لوٹنا ہے۔ رکوع نمبر 6 دیکھیے جی، آیت نمبر 45، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر مومنین کو ایک حکم دے رہا ہے کہ جب تمہارا آمنا سامنا ہو کفار سے، ثابت قدم رہو، پیٹھ نہیں پھیرنی ہے بھائی، ثابت قدم رہنا ہے، اور پھر اپنی بہادری کے اوپر مطمئن نہیں ہو جانا کہ ہم بہادر ہیں ہمارے پاس اسلحہ اچھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے رہنا ہے۔ جب تم یہ دو کام کر لو گے، اللہ نتیجتاً کہتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پالو گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب تمہارا آمنا سامنا ہو کفار کے ساتھ، فئتاً، کسی کفار کی جماعت کے ساتھ، فاثبتوا، پس ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کثیراً، کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت نمبر 46 دیکھیے جی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہی حکم آگے چل رہا ہے جی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ مومنین کے اندر سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ آپس میں جھگڑالو نہ ہو۔ جب آپس میں جھگڑا نہیں کرے گا تو وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوگا۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر انتہائی سخت ہیں،
रुहमाउ बैनहुम, आपस में इंतहाई रहम दिल हैं, आपस में झगड़ा करने वाले नहीं हैं भाई। और जितना आपस में रहम दिली चाहते हैं हो रहम दिल होंगे, उतना कुफ्फार के खिलाफ होंगे, कुफ्फार के खिलाफ सख्ती के साथ पेश आने वाले होंगे। लाजमी बात है, जब मुझे दोस्त अपनों में नहीं मिलेगा फिर मैं गैरों में तलाश करूंगा। तो जब आपस में मोहब्बत होगी तो गैरों की परवाह नहीं होती। यही उसूल है यहाँ पर, वला तनाज़उ, आपस में झगड़ा ना करो, फतफशलू, पस तुम बुज़दिल हो जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी हवा जाती रहेगी, यानी तुम्हारे कदम मजबूत नहीं रहेंगे। वस्बिरु, और सब्र करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये हमारी आयत नंबर 46 मुकम्मल हो चुकी। अगर इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।